پی ڈی ایم اے کے مطابق سیلاب سے 45 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، 104 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، ہزاروں دیہات اجڑ چکے ہیں اور $2 ارب کے مالی نقصان کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے، جس سے ملکی معیشت پر دباؤ بڑھے گا۔ پرائم منسٹر نے متاثرہ علاقوں کے لیے اگست کا بجلی کا جو بل ہے اس کو معاف تو کر دیا ہے، جن لوگوں نے بل ادا کر دیے ہیں انہیں اگلے بل میں یہ رقم واپس کر دی جائے گی، یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ اقدامات ان لوگوں کا ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کافی ہیں؟ کیا مزید اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ احتشام صاحب کا تجزیہ بھی اور میں خبر بھی چاہوں گی کہ یہ صرف ابھی تک اگست کے بل سے ہی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا آگے اس حوالے سے کچھ سوچا بھی جا رہا ہے، اور کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے تاکہ جو نقصان ہوا ہے اس سے ریکور کر سکے اور ان فیملیز کا مداوع بھی ہو سکے؟ دیکھیں آمنہ، نقصانات تو جتنے زیادہ ہوئے ہیں خاص طور پہ پنجاب میں ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ لوگ 88 بھی اور 2012 بھی اس کو بھی لوگ بھول گئے ہیں، 2005 کو بھی بھول گئے ہیں، اور پنجاب کا جتنا نقصان ہوا ہے 110 کے قریب جانیں جو ہے نا وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، اور تقریباً 500 کے قریب دیہات ہیں، 45,000 لوگ ڈائریکٹ افیکٹ ہیں، اس کے بیماریاں علیحدہ ہیں۔ اب دیکھیں بات جو ہو رہی ہے نا وہی جو میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے اور تھوڑا سا ناراضگی غصہ بھی ہے کہ ابھی تک کوئی فریم ورک، کوئی جائنٹ پلان بن نہیں سکا، اسٹیمیٹس نہیں ہو سکے کتنا نقصان ہوا ہے۔ کوئی 500 ارب روپے کی بات کر رہا ہے، 30 ارب بلین ڈالر کی احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے۔ اب یہ طے تو آپ کریں نا اپنے طور پہ بیٹھ کے جی نقصان کتنا ہوا ہے، جو کنسرنڈ لوگ ہیں، جو کسانوں کی باڈیز ہیں، اسی طرح سے چیمبرز ہیں، ان کے ساتھ مل کے پتہ لگے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ اور میرے لیے تو آمنہ حیرت کی بات ہے کہ جو فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی IMF کی ٹیم آنے والی ہے، اس سے بیٹھ کے وہ اسیس کرے گی کہ کتنا پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں اس سے زیادہ کیا اور بات ہوگی کہ IMF یہ کام کرے گا، آپ یہ کام کرنے میں بالکل ناکام ہوگی۔ خبر آمنہ یہ ہے کہ پیسے بالکل نہیں ہیں، صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں کیا ہو رہی ہے، اور جتنا ہی تیزی کے ساتھ قرضے لیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 1700 روپے کا قرضہ کہتے ہیں 7 مہینے میں لیا گا، 56 ارب روپیہ جو ہے نا وہ روزانہ کے حساب سے قرضہ لیا گیا ہے یہ 1.5 ماہ کے اندر۔ تو یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ آپ یو آر ٹوٹلی بروک۔ آج دیکھ لیں 11% انٹرسٹ ریٹ پہ انہوں نے قائم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کوئی ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، جو ہو رہی تھی وہ بھی آپ نے دیکھا برے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو دھچکا لگا ہے سیلابوں کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے۔ NDMA نے کہا تھا کہ جی مانسون ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد اب دوبارہ کا وہی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں 16 یعنی اگلے یعنی کل سے وہ کہہ رہے ہیں ایک اور بڑا سیریس قسم کا وہ کہتے ہیں اسپیل آنے والا ہے بارشوں کا۔ تو ابھی پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنی اسیسمنٹ کیا ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ زراعت جو ایک بہت بڑا آپ دیکھ لیں، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ 23% ہماری GDP کا ہے، اس کا 60% سے زیادہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں 30%، 40%، اوور 60% آمنہ نقصان ہوا ہے زراعت کو، ساری فصلیں۔ ابھی دیکھیں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے 70% چاول کی فصل کو نقصان ہوا ہے، اور یہ سارے کے سارے اپنی فصلیں آپ نے دیکھیں جس پورے طریقے سے کاٹن آپ دیکھ لیں جو ایکسپورٹ ہوتی تھی 3 سے 4 بلین ڈالر را کاٹن بھی، اور اس میں تھوڑا بہت جو ویلیو ایڈیشن ڈائیورسفیکیشن ہوتی تھی وہ بھی جو جس کو کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا آسانی کے ساتھ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی حکومت کے پاس تو پلان نہیں ہے۔ کیا پلان دینے جا رہے ہیں اپنا کیا نام IMF والے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا بجلی کے بلوں کا کہ جی 1 مہینہ کے لیے معاف کر دیے جائیں، جنہوں نے دے دیا ہے وہ اگلے میں ہم ایڈجسٹ کر دیں گے۔ یہ بھی جو ہے نا IMF کے سامنے بات رکھنی ہے۔ IMF ہو سکتا ہے اس حوالے سے تھوڑا کنسیڈریٹ ہو، لیکن سوال یہ ہے آمنہ کہ جو آپ اپنے یعنی FBR کے اہداف پورے نہیں ہو رہے، وہ جو 14 ٹریلین کا ہدف دیا ہوا ہے موجودہ مالی سال کا ریونیو کا، وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ 250 سے 300 بلین کا وہ اس میں شارٹ فال نظر آ رہا ہے۔ باہر سے پیسہ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں ڈونر فٹیک والی بات ہے، ابھی تک آپ دیکھیں چند لاکھوں میں ڈالر کی بات ہو رہی ہے، چاہے UN ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، لیکن کسی نے بھی بڑا واضح طور پہ مدد کا اعلان نہیں کیا۔ ایون جن کے لیے آج ہم مر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارے ساکھدار صاحب نے تو اس میں ہماری ناکامی کس حد تک ہے کہ ہم اس طرح سے جو امداد ہے اس کے لیے کنونس نہیں کر پائی، یہ ہماری ناکامی ہے یا وہاں کی ہم بات کریں کہ اداروں کی سیلفشنس ہے؟ ہم نا دیکھیں نا، ایک تو ڈونر فٹیگ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی اب کتنا پاکستان کو پیسہ دے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ پرسیپشن بھی اپنی جگہ ہے کہ پاکستان کو جو امداد دی جاتی ہے وہ کتنے % لوگوں کو تک پہنچتی ہے، کتنے % پیسہ کھایا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں اس وقت وہاں پہ آن گراؤنڈ جو ہو رہا ہے، لوگ اپنے گھر چھوڑ کے نہیں جا رہے کہ جائیں گے تو قبضہ ہو جائے گا، اور جو کوئی تھوڑا بہت ریلیف کا پیسہ ملا بھی وہ کہتے ہیں پوری طرح لوگوں کے پاس نہیں پہنچا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں روزانہ ٹی وی پہ آپ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں، لوگ رو رہے ہیں کہ ہمیں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، بیٹھنے اٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ جی وہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ہو اس میں بھی آرمی کا ہاتھ ہے۔ رائٹ،
بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ. ایک تو وہ نہیں ہو رہا, دوسرا ہم کر لیں, آپ کنٹینیو کر لیں. آخری بات آمنہ یہ ہے کہ ابھی آخری بات یہ آمنہ کہ ابھی اب کہا جا رہا ہے کہ کل شاید یہ بیٹھیں گے لوگ, 2-3 منسٹریز کے لوگ بیٹھیں گے, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا, وہ اپنے فائنل ایسٹیمیٹس دیں گے اور پھر وہ IMF کے پاس رکھیں گے. لیکن ان دا مین ٹائم جو اتنا نقصان ہو چکا ہے اس کا پورا ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں 10-15-20% بھی کوئی ہمیں باہر سے پیسہ ملے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.